میں آپ کی کلاس 7 کی ٹیچر اسلامیات کی آپ کو ایک نئے سبق سے آگاہی دے رہی ہوں۔ سبق کا نام ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو ان کے نام اور خاندان سے آگاہی دوں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام عائشہ اور لقب صدیقہ تھا۔ آپ کے والد کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ کا نام تھا ام رومان۔ اس کے بعد میں آپ کو پیدائش اور بچپن کے بارے میں بتاتی ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور ام المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین بن گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری اور اظہار و قربانی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے 9 سال ان کی زوجیت میں گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار صحابہ کرام پر علمی برتری اور فوقیت حاصل تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے تھے۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گوش گزار کیا کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح کر لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بخوشی قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2210 احادیث مبارکہ روایت کی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق نہایت پسندیدہ تھا۔ شجاعت اور بہادری کے اوصاف میں بھی آپ بے مثال تھیں۔ چنانچہ غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں میں افراتفری پھیل گئی تو اپنی کمر پر مشکیزہ لاد کر میدان جنگ میں زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں اور ان کی مرہم پٹی کرتی تھیں۔ آپ نے کئی غزوات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت بھی کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تمام مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ اور مشعل راہ ہے۔ تمام مسلمانوں کو ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ اب میں آپ کو ان کی وفات کے بارے میں بتانے لگی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 48 سال تک زندہ رہیں۔ چاروں خلفائے راشدین کا انہوں نے دور حکومت دیکھا۔ 58 ہجری 67 سال کی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ کا انتقال ہوا اور حضرت ابو حریرہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی اور قبر مبارک آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق جنت البقیع میں مدفون کیا گیا۔ جواب پر آتے ہیں، یک لفظی سوال و جواب پر۔ پہلا سوال ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس خاندان سے تعلق رکھتی تھیں؟ جواب ہے اس کا بنو تیم۔ اگلا سوال ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ اس کا جواب ہے ام عبداللہ۔ اگلا سوال ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ نبوت کے کس سال پیدا ہوئیں؟ جواب ہے اس کا 34 سال۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس صحابی نے پڑھائی؟ جواب ہے اس کا حضرت ابو ہریرہ۔ نیکسٹ سوال ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی احادیث مروی ہیں؟ جواب ہے اس کا 2210۔ اگلا سوال ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرہیزگاری اور تقویٰ کے بارے میں کس صورت میں آیات نازل ہوئی؟ جواب ہے اس کا سورہ نور۔ اگلا سوال ہے، حضرت ام رومان کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا رشتہ تھا؟ والدہ کا جواب ہے اس کا والدہ ماجدہ۔ نیکسٹ سوال ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کتنا عرصہ حیات رہیں؟ جواب ہے اس کا 48 سال۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کس سن ہجری میں ہوئی؟ اس کا جواب ہے 58 ہجری۔ نیکسٹ کوسچن ہے، آپ کا مدفن کون سا مشہور قبرستان ہے؟ جواب ہے اس کا جنت البقیع۔ اگلا سوال ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر جامع نوٹ تحریر کریں۔ سینٹر ہیڈنگ ڈالیں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سائڈ ہیڈنگ آپ ڈالیں گے نام و نسب اور اس کے بارے میں لکھیے گا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہوگی اس کی حالات زندگی، تو اس کے بارے میں آپ لکھیں گے۔ پھر اس کے بعد اگلی ہیڈنگ آئے گی شخصیت و فضائل، پھر آپ اس کے بارے میں لکھیے گا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہوگی اس کی غزوات میں کردار، تو ہیڈنگ ڈالیے گا۔ اگلی ہیڈنگ ہوگی بطور ام المومنین، تو آپ ہیڈنگ ڈال کے اس کے بارے میں لکھیں گے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہوگی لاسٹ وفات، اور اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو لکھا ہوگا۔ آپ کو یہ تصویر مل جائے گی، آپ اس میں سے اپنا کام مکمل کریں۔
अब हम इसके मुफस्सिल सवालात पर आते हैं। पहला सवाल है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पैदाइश और बचपन से मुताल्लिक़ आप क्या जानते हैं? सवाल का जवाब आपको सफ़ा नंबर 62 पर मिलेगा। हेडिंग होगी पैदाइश और बचपन, और ये पूरी हेडिंग उतारने के बाद इस पूरे पैराग्राफ को लिखना होगा आपको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत के 4थे साल शव्वाल के महीने में मक्का मुकरमा में पैदा हुई। यहाँ से पूरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा मशागिल यहाँ। दूसरा सवाल है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह और रुखसती बयान करें। इसका जवाब भी आपको सफ़ा नंबर 62 पे नेक्स्ट हेडिंग में मिलेगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह, और आपको इसका पूरा पैराग्राफ इसी तरह लिखना होगा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले रह गए। यहाँ से आखिरी जो जुमला है, लेकिन रुखसती हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में हुई। सवाल नंबर तीसरा है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इल्मी शख्सियत तफसील से बयान करें। हेडिंग डलेगी इल्मी शख्सियत, और इसके बाद आपने पूरा लिखना। अब हम इस चैप्टर के मुख्तसर सवालात पर आते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कब वफ़ात पाई? तो आपको इस सवाल का जवाब किताब में मिलेगा। पेज नंबर है, किताब के पेज नंबर 63 पर इसका जवाब मिलेगा आपको। वफ़ात की हेडिंग है जो आपको डालनी नहीं है, उसके नीचे से आप लिखेंगे पैराग्राफ बना के, आप सल्लल्लाहु आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद 48 साल तक जिंदा रहे, चारों खुलफाए राशिदीन का दौरे हुकूमत देखा। यहाँ से आखिरी जुमला होगा, वसीयत के मुताबिक जन्नतुल बक़ी में बनाई गई। यहाँ तक। इसके बाद अगला सवाल है, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मुसलमानों में क्या मुकाम हासिल था? इस सवाल का जवाब भी आपको सफ़ा नंबर 63 पे 5वें पैराग्राफ में मिलेगा, 4थे पैराग्राफ में मिलेगा। 1, 2, 3 और ये 4था पैराग्राफ है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़ूर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा होने की वजह से तमाम मुसलमानों की माँ थी। यहाँ से लिखेंगे, और 5वें पैराग्राफ का ये पहला जुमला लिखेंगे आप। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी तमाम मुसलमानों के लिए बेहतरीन नमूना और मशअल रहा है। इसके बाद किताब का पेज नंबर 64 पर सवाल नंबर 3 है, जो आपको करना होगा। दुरुस्त जवाब के सामने टिक का निशान लगाएं। इसका नंबर 1, 2, 3 और 4 ये आपको करना होगा, और इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा।